یار کوکو، آج تو ہم نے بہت کھیلا کودا، اب ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہے کھیلتے ہوئے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں کی ممائیں ہماری راہ دیکھ رہی ہوں گی، اور تمہاری مما تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی، گرمی میں پانی کی پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، اس لیے جگو کوا تو بہت سارا پانی پی لیتا ہے۔ پھر کیا تھا، کوکو اور جگو کوا واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ وہ صبح سے ہی کھیلنے کے لیے نکلے تھے، اور کھیلنے کے لیے ندی کے پاس سے اور کوئی جگہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی ان گرمیوں میں۔ مما میری پیاری مما، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں تو مرے جا رہا ہوں پیٹ درد سے۔ اور مما، ہم نے تو آج کچھ الٹا سیدھا کھایا بھی نہیں تھا، بس پکے ہوئے امرود کھائے تھے میں نے اور کوکو نے، اور پھر ندی سے پانی پیا۔ بس پھر کیا تھا، سونی کوی کے گھر کے پاس پارو چڑیا کا گھر تھا۔ سونی کوی اپنی دوست پارو چڑیا کے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ پارو چڑیا کے پاس دوا وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ اس سے دوا لینے کے لیے پارو کے گھر جاتی ہے۔ خیر تو ہے نا سونی بہن، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے ایسا آپ کے ساتھ، بتائیے مجھے۔ کیا بتاؤں پارو بہن، جگو جب سے کھیل کود کے کوکو کے ساتھ سے آیا ہے، اس کو تو اتنا ہی درد ہوئے جا رہا ہے پیٹ میں کہ وہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا، روئے چلے جا رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی دوا رکھی ہوئی ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ٹنکو نے جس وبائی بیماری کا بتایا تھا، کہیں وہی بیماری تو نہیں لگ گئی میرے جگو کو۔ جنگل کے سبھی پکشیوں، خاص طور پر بچوں کو تو یہ بیماری لگے چلی جا رہی ہے۔ ہاں سونی بہن، آپ ٹھیک کہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جنگل کے پکشیوں کو، سبھی بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ چلیے ہم ڈاکٹر ٹنکو کے پاس جاتے ہیں، آپ وہیں سے دوا بھی لے لینا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے ڈاکٹر ٹنکو کے پاس جانے کے لیے اڑ جاتی ہیں۔ اب تو وہ سبھی پکشی بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جنگل میں بیماری کا راج ہو گیا تھا۔ یہ لیں، 2 چمچے صبح، 2 چمچے دوپہر کو اور 2 چمچے شام کو پلا دیجیے گا۔ جگو کو بھی وہی بیماری ہو گئی ہے جو جنگل میں وبا کی بیماری آئی ہوئی ہے۔ یہ ساری بیماری پکشیوں کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ یہ بیماری بارش سے ہی ختم ہوگی، جب تک جنگل میں بارش نہیں ہوتی اس بیماری کا راج رہے گا۔ ہاں، بارش آنے کے بعد اس بیماری کا زور ٹوٹ جائے گا۔ بارش تو جیسے اس جنگل سے روٹ ہی گئی تھی، بارش ہونے کا تو نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جنگل میں سوکھے کا موسم چل رہا تھا۔ وہ دونوں دوا لے کے وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ سونی تو بہت پریشان تھی کہ اس کے بیٹے کو بھی وبائی بیماری لگ گئی ہے۔ گھر آ کے سونی اپنے بیٹے جگو کو دوا دے دیتی ہے۔ دوا پینے کے بعد جگو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ مما، اب میں پہلے سے تو کچھ اچھا ہوں۔ یہاں سبھی پکشی گرمی سے بہت پریشان تھے۔ ساتھیوں، ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کسی طریقے سے ہمیں بادلوں کے پاس جا کے بادلوں کی منت کرنی ہوگی کہ وہ بارش کریں۔ پھر ایک دن وہ ایک پیڑ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پارو کہتی ہے، ایک بادل کو تو میں جانتی ہوں، وہ بادل ہماری سہایتا کرنے پچھلے سال بھی آیا تھا، پتہ نہیں وہ بادل اب مجھے کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اگر وہ بادل آ جائے تو ہماری سہایتا ہو جائے گی۔ ابھی وہ یہی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بادل آ جاتا ہے۔ ارے پیارے پکشیوں، تم یہاں بیٹھے ہو، کیا ہوا اکٹھے بیٹھے ہو؟ اور گرمی سے تو تمہارا حال ہی برا ہوا ہے، جیسے ہم بادل بھی تو گرمی سے بے حال ہوئے ہیں، ہمیں کہیں سے پانی ہی نہیں مل رہا کہ ہم پی کے بارش کریں۔ ہاں بادل بھیا، آپ بھی بالکل سوکھی ہوئی کپاس کی طرح دکھ رہے ہیں پانی کی کمی سے۔ آپ ایسا کریں کہ ساتھ میں پہاڑوں کے پاس ایک ندی ہے، آپ وہاں سے پانی پی لیں اور پھر آ کے ہمارے جنگل میں بارش کر دیجئے۔ سوکھے کے کارن ہمارے جنگل میں وبائی مرض آ گیا ہے، اب ہم سب پکشی اور ہمارے بچے بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی بادل کو ساتھ میں ندی کا پتہ چلتا ہے تو بادل فوراً سے اس ندی کو دیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے کہ اگر وہاں پر پانی اسے مل گیا تو اگلے سال اور اس سال بارش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جیسا ہی چڑیا نے کہا تھا کہ پہاڑوں کے ساتھ ایک ندی ہے، اس کو وہ ندی دکھ جاتی ہے۔ بادل کی تو خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ ارے واہ، یہاں تو سچ میں بہت اچھی ندی ہے، میں ایسا کرتا ہوں فوراً ہی جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں تاکہ وہ سبھی آ کے یہاں سے پانی پیئیں اور میں بھی پانی پی لوں، پھر ہم بارش کریں۔
क्या क्या तुम सच कह रहे हो बादल भैया? पानी दिख गया? अगर पानी दिख गया है तो दोस्तों देर कैसी, जल्दी से हम जाते हैं और पानी पीते हैं। इस बार तो खूब पानी पिएंगे और फिर अच्छी तरह से बारिश करेंगे। पानी की कमी से तो हमारा कोई हाल ही नहीं, हम खुद भी सूख गए हैं और जंगल भी सूख गया है। चलो देर न करो। बस फिर बादल जाते हैं और वहां से खूब पेट भर के पानी पी के आते हैं और फिर आके खुशी खुशी जंगल की तरफ रुख कर लेते हैं। जैसा कि भाइयों हमने पेट भर के पानी पी लिया और अब हम जंगल भर के बारिश करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। फिर वो सारे बारिश करना शुरू कर देते हैं। बारिश तो बहुत तेज थी। जंगल में खुश्की की वजह से पौधे वगैरह सारे ही मुरझाना शुरू हो गए थे। बस फिर वो बादल बहुत तेजी से बारिश शुरू कर देते हैं। बारिश 2 दिन तक ठहरी रहती है। अरे जग्गू, मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी, मुझे क्या पता था कि इतना तेज बारिश हो जाएगी। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। पास में पारो चिड़िया का घर था। गौरी कवि अपने बेटे के साथ नदी पे पानी पीने आई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों जल्दी से चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं और गौरी दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ। फिर क्या था, जग्गू कवा और सोटी कवि वो वाली रात वहीं बिताते हैं। वो रात को वहीं पे ही सो जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और रात हो गई थी। बारिश तो अगली सुबह तक भी जारी रहती है। सभी पक्षी बहुत खुश भी थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा चिंता भी होने लगी थी क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण जंगल में बाढ़ आने का भी खतरा था। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के ना थे उनके तो घोंसले भी गिर गए थे, और जिनके घोंसले पक्के थे लेकिन ऊंचे के पेड़ों पे ना थे तो उनके घोंसले अब बाढ़ में डूब जाने का खतरा था। बस देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आना शुरू हो जाती है क्योंकि 2 दिन से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इस तरह से तो पक्षियों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मौसम तो अच्छा हुआ ही था लेकिन पानी तो ऊपर चढ़े जा रहा था। यहाँ तक के पानी पक्षियों के घोंसलों तक पहुँच जाता है। अब क्या था, पक्षी बेचारे परेशान हो के वहाँ से उड़ जाते हैं। वो उड़ते हुए सबसे ऊंचे पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। सभी पक्षी अपने घरों को छोड़ के ऊंचे पेड़ पे आके बैठ गए थे। अब भूख के कारण भी उनका बुरा हाल हो गया था कि वो इसी परेशानी में बैठे होते हैं कि वहाँ वही बादल आ जाता है। अरे पक्षियों, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कोई परेशानी है? अब तो बारिश भी हो गई है और सूखे का मौसम भी खत्म हो गया है। बारिश के कारण तुम तो बहुत खुश होगे, तो फिर अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बादल भैया, आपने ये तो कहा था कि बारिश होगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे घोंसले भी डूब जाएंगे। और घोंसले तो घोंसले, अब तो हमारा भूख से भी बुरा हाल है। हम तो भूखे ही यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। अब हम क्या करें? वो बादल से ऐसा कहते हैं। अरे पक्षियों, ये लो बादल के बने हुए घर। तुम इन घरों में आराम से रह सकते हो, और हाँ, इन घरों के अंदर मैंने तुम्हारे खाने का भी सारा सामान रख दिया है। असल में हम इतने दिनों से प्यासे थे, इसलिए हमने पानी कुछ ज़्यादा ही पी लिया। इतना पानी पीने के कारण हमें फिर बहुत ज़्यादा बारिश भी करनी पड़ी। अब तुम इस बादल के बने हुए घरों में खूब सैर करो। बस फिर क्या था, जब तक बारिश नहीं थमती सारे ही पक्षी उन बादल के बने हुए घरों में बैठ के खूब सैर करते हैं। और उन बादल के बने हुए घरों में तो खाने पीने का भी सारा सामान पड़ा था, जिसके कारण पक्षियों को भूख का भी मसला नहीं होता। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।